اور قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل، تین چیزیں ہیں یہاں، تین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کی اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اللہ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی۔ اچھا، پہلی کتاب کس پر نازل ہوئی؟ پہلی کتاب تورات، موسیٰ علیہ السلام پر وہ نازل ہوئی۔ دوسری کتاب زبور، وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری کتاب انجیل، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ چوتھی کتاب آپ علیہ السلام پر قرآن مجید۔ تورات کا جو معنی ہے نا، یہ لکھ لے اپنے پاس، اہم ہے۔ تورات کا معنی ہے شریعت، تورات کا معنی ہے کیا ہے؟ طریقہ، شریعت، روشنی، یہ سارے معنی ہیں۔ انجیل کا جو زبور کا جو معنی ہے بڑے بڑے حروف میں لکھی گئی کتاب۔ انجیل کا جو معنی ہے وہ ہے خوشخبری، اور قرآن مجید کا جو معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ سمجھ آ گئی میری بات کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے تھے، ان میں سے بعض پر کتابیں نازل فرمائی تھی، لیکن ان کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصل حالت میں محفوظ وہ نہیں ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہیلو ہیلو۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ٹھیک ہے۔ یہ پیج نمبر، یہ کلاس 9 اسلامیات پیج نمبر 35، اب 36 پر آ جائے، 36 نمبر صفحہ۔ قرآن مجید کی پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر و بیان کر کے محفوظ کیا۔ یہ جو مہیمن کا لفظ ہے نا، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں آیا تھا۔ مہیمن کا معنی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والی کتاب، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس اپنی اصلی حالت محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر و بیان کر کے محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر پوری اطمینان سے ہر زمانے پر عمل وہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، خیر و شر سے متعلق ایک سوال میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ وہ کون سا مذہب ہے جو دو خداؤں کے قائل ہے؟ وہ کون سا؟ وہ مجوسیت ہے۔ کون سے ہے؟ زرتشتزم ہے۔ کون سی؟ زرتشت عقائد میں، یہ لکھ لو۔ ایک کو خدائے خیر کہا جاتا ہے، دوسرے کو خدائے شر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہے اور زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا۔ قرآن مجید انسان کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی حقوق، فرائض، معاشی، اقتصادی امور اور سیاسی و بین الاقوامی معاملات کے متعلق جامع معلومات پیش کرتا ہے۔ اس میں وہ تمام باتیں وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کے پاس حق جاننے کے لیے اس کتاب سے بڑھ کر کوئی ذریعہ وہ نہیں ہے۔ حفاظت قرآن۔ اب آ جاتے ہیں نا، یہ تو تعارف قرآن مجید تھا، کیا بیان ہوا؟ تعارف۔ اب حفاظت، کس کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ قرآن مجید کی طرف سے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد بار تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا موجود قرآن مجید کی نص میں ایک لفظ یا زبر کا فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت پر نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا وہ نازل وہ ہوا۔ جون ہی کچھ آیات نازل ہوتی، آپ علیہ السلام کاتب وہی کو بلوا کر لکھوا دیتے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتا دو، یہ جو پچھلی دفعہ کے کے پبلک سروس کمیشن میں سوال آیا تھا نا، ایک کا لفظ ہوتا ہے تنزیل اور ایک ہوتا ہے انزال۔ تنزیل کا معنی ہے توڑا توڑا نازل ہونا، اور انزال کا معنی ہے یک مشت نازل ہونا۔ یعنی قرآن جب سارا کا سارا آسمانی
لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا تو پورا کا پورا نازل ہوا تھا، اور پھر آسمانی دنیاوی آسمان سے آپ علیہ السلام کی سینے پر وہ 23 سال میں توڑا توڑا، تو اس کو تنزیل اور پہلے کو انزال کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ پنجاب KP پبلک سروس کمیشن یہ سوال آیا بھی تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور یہ رہنما بھی فرماتے تھے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ متعین تھی جہاں یہ عبادت رکھی دی جاتی تھی، صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے، مختلف اوقات خصوصاً نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے اور اس کو سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح جو قرآن مجید نادر ہوتا گیا لکھتا بھی جاتا رہا، حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں مرد اور خواتین دونوں شامل تھے۔ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین صحابہ کرام اور صحابیات کو یاد ہو چکا، اور کئی صحابہ کرام نے اس کو مکمل نقول بھی تیار وہ کر لیتا۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صحابہ کرام میں مردوں میں سے جس نے سب سے پہلے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا وہ عثمان غنی تھے، یہ لکھ لو۔ اور عورتوں میں جس نے سب سے پہلے قرآن مجید کو حفظ کیا وہ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو عمر ابن خطاب کی بیٹی تھی۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی میری؟ اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ علیہ السلام کے مقرر کردہ ترتیب کے مطابق ایک جا کرا کر محفوظ کرا دیا۔ یہ آیات کی ترتیب اور صورت کے نام وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مقرر و فرمائے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں سے ایک نسخہ کتاب بھیجوایا۔ تو یہ وہ کتنے نسخے تھے یہ بھی آپ لکھ لو، اہم سوال ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جب قرآن کو لکھوایا تو اس کے 7 نسخے تیار کروائے۔ کتنے نسخے؟ 7 نسخے، 7، یہ لکھ لو اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ 7 نسخے وہ لکھوائے تھے حضرت عثمان غنی نے۔ اب آ جاتا ہے قرآن مجید کی فضیلت۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی، اور اس میں کسی شک گزر نہیں۔ اس میں ہر زمانے اور خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا اور آخرت کا حقیقی فلاح کا دروازہ اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اس سے قرآن کریم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اس طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس سے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم پاک کا علم حاصل کرنے کی سب سے زیادہ توجہ دے اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے درغ وہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مشق پر آ جائے، ہاں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں نا۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کی ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکی ملتی ہیں؟ 10۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفراز عطا فرماتا ہے۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے اور دنیا میں غالب رہے، تاریخ گواہ کہ مسلمان تک قرآن تعلیمات پر عمل پیرا رہے دنیا میں غالب رہے گی، اور جب